سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام پیغام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آج رمضان المبارک کا دوسرا دن ہے اور ہمارا عنوان دعا چل رہا ہے، تو انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے رمضان المبارک کے دوسرے دن کی دعا کی کچھ وضاحت پیش کرنے کی کوشش کریں گے. رمضان المبارک کے دوسرے دن کی دعا کا آغاز کچھ اس انداز سے ہوتا ہے کہ ایک عبد، ایک بندہ اپنے خالق کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یوں دعا کرتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین. کتنی خوبصورت یہ دعا ہے اور کتنی ہی خوبصورت چیزیں پروردگار عالم سے طلب کی گئی ہیں. پہلی چیز بندہ اپنے خدا سے جو طلب کرتا ہے وہ یہ کہ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، کہ اے پروردگار عالم مجھے اپنی رضا کے قریب کر دے. وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک، اور پروردگار عالم مجھے اپنے غضب اور اپنی ناراضگی سے دور کر دے. ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، اور پروردگار عالم اس مہینے میں اور ساری زندگی مجھے اپنی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے ذریعے اے سب سے زیادہ رحمت کرنے والے. تو کتنی ہی خوبصورت چیز ہے. اس دعا میں بندہ اپنے عبد، اپنا خالق سے دو چیزیں طلب کر رہا ہے. ایک یہ کہ پروردگار عالم مجھے اپنی رضا نصیب فرما، اپنی خوشنودی نصیب فرما، اور مجھے اپنی رضا کے قریب کر دے اور اپنی ناراضگی سے دور فرما. اور دوسری چیز جو اپنے خالق سے مانگ رہا ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم مجھے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. عزیزان محترم، رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ وَلِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، کہ ہر چیز کی ایک نہ ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان کا مہینہ ہے. لہٰذا اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس لیے کہ رمضان بہار، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. اور پھر دوسری حدیث میں ہے کہ والبیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ عز وجل فیہ تقصر برکتہ وتحضرہ الملائکہ وتہجرہ الشیاطین ویضیء لأہل السماء کما یضیء الکوكب الدر لأہل الارض والبیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن تقل برکتہ وتہجرہ الملائکہ وتحضرہ الشیاطین. امام فرماتے ہیں والبیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ عز وجل فیہ، وہ گھر کے جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تکثر برکتہ، اس میں برکتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. وتحضرہ الملائکہ، وہاں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے. وتہجرہ الشیاطین، شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اور پھر امام فرماتے ہیں وَيَضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا يَضِيءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں. اور پھر امام نے فرمایا وَالْبَيْتُ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنِ، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، تقل برکتہ، اس میں برکتیں کم ہو جاتی ہیں. وتہجرہ الملائکہ، فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں. وتحضرہ الشیاطین، اور شیطان وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں. عزیزان، جس گھر میں شیطان ڈیرا ڈال لیں پھر وہاں پر نہ رحمتیں آتی ہیں نہ برکتیں آتی ہیں. لہٰذا
رمضان قرآن سے متمسک ہونے کا مہینہ ہے۔ آئیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس سے قرآن کی تلاوت کی توفیق مانگتے ہیں۔ اور پھر رمضان میں قرآن کی تلاوت کی اہمیت کو اس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا خطبہ شبانیہ کہ رسول فرماتے ہیں کہ من تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل ثواب ختم القرآن فی غیر ھذا الشہر، کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے اللہ باقی مہینوں میں پورے قرآن پڑھنے کا ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ یعنی رمضان میں ایک آیت پڑھنا اور باقی مہینوں میں پورے قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے رمضان میں اللہ ایک آیت پڑھنے پر وہ عطا کرتا ہے۔ لہٰذا رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی کتاب سے مانوس ہوں، اس سے ہدایت حاصل کریں اور کوشش کریں کہ اسے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ ایک آیت ہی صحیح اس کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں، انشاءاللہ رمضان کی برکت سے جو ہے وہ اللہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور دوسری چیز جو بندہ ماہ رمضان المبارک میں اپنے خالق سے مانگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم مجھے اپنی رضا کے قریب کر دے، مجھے اپنی ناراضگی سے بچا لے۔ عزیزان، یہ وہ چیز ہے کہ جو معصومین علیہ السلام کی زندگی کا مقصد تھی، جو ہماری زندگیوں کا بھی مقصد ہونا چاہیے اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ آپ معصومین کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، بچپن سے لے کے آخری عمر تک ہمارے معصومین نے جتنے بھی افعال انجام دیے ہیں، جتنی زندگی گزاری ہے، اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ رضا الہی کے لیے کام کرتے تھے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے، جو کام بھی کرتے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ جب جنگ خندق میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عمر ابن عبدود کو جو ہے وہ زمین پہ گرایا اور اس کے سینے پر سوار ہوئے تاکہ اس کا سر کاٹیں، اسی سنا میں اس ملعون نے یہ گستاخی کی، میرے مولا کے چہرہ اقدس پر جو ہے وہ اپنا نجس لعاب پھینکا، اور جیسے ہی لعاب کا گرنا تھا میرے مولا اس کے سینے سے اتر گئے اور ٹہلنے لگے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یا علی، آپ نے جو ہے وہ جنگ کر کے مجھے زمین پہ گرایا ہے اور تو پہلا بہادر شخص ہے کہ جس نے زمین پر ایک بہادر کو گرا کے اس کے سینے سے اتر گیا ہو، تو سینے سے اترا کیوں ہے؟ امام نے فرمایا کہ میں تیرا سر کاٹنے لگا تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر لعاب پھینکا تو اس وقت مجھے ذاتی طور پر غصہ آ گیا تھا۔ چونکہ مجھے ذاتی طور پہ غصہ آ گیا تھا، اگر میں تجھے قتل کرتا تو وہ میری اپنی ذاتی وجہ سے ہونا تھا، خدا کے لیے نہیں ہونا تھا۔ اور علی جو بھی کام کرتا ہے اپنی ذات کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ جیسے ہی اس نے پوچھا، اور فارسی ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اسے بیان کیا، شاعر کہتا ہے کہ جیسے اس نے پوچھا کہ یا علی تو میرے سینے سے کیوں اترا، تو علی ٹہلنے لگے اور کہنے لگے شیر حقم نیستم شیر ہوا، فعل من را دین من باشد گواہ۔ اے عمر ابن عبدود، میں حق کا شیر ہوں، خواہشات نفسانی کا شیر نہیں ہوں، میں جو کام بھی کرتا ہوں حق کے لیے کرتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اور پھر امام نے بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ میں تیرے سینے سے اس لیے اترا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کہیں تلوار کی روانی میں جذبات کی طغیانی آ جائے۔ تو یہ کہہ کے تو کبھی اہل بیت کے جو ہے وہ خدا کی رضا کے لیے دشمن کی گردن سے ان کی تلوار اٹھ جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا کی رضا کے لیے یہ اپنی گردن کو سجدے میں رکھ کے اور ان کی گردن پر دشمن کی تلوار آ جاتی ہے۔ اور عزیزان، رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ خدا کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے رہبران ہادیان اہل بیت علیہ السلام تھے، انہوں نے ہر کام خدا کی رضا کی خاطر کیا۔ 10 محرم کے دن حسین بن علی علیہ السلام نے اپنے جناب عباس کے بازو کٹوا دیے، علی اکبر جیسا بیٹا خدا کی راہ میں قربان کر دیا، حتیٰ کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو تماچے برداشت کیے فقط خدا کی رضا کے لیے۔ اور شمر کہتا ہے کہ جب میں حسین کا سر سجدے میں تھا آخری مرتبہ اور میں سر کاٹ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کے لب ہل رہے ہیں،
کہتے میں نے سوچا شاید حسین مجھے بد دعا دے رہے ہیں، لیکن کہتے جیسے ہی میں نے کان لگا کے سنا ایک ہی آواز آ رہی تھی، رضان بقضائہ و تسلیما لامرہ، پروردگار عالم میں تیری رضا پہ راضی ہوں اور تیرے حکم کے سامنے میں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ تو چونکہ ہم جن ہستیوں کو مانتے ہیں ان کا مطمع نظر رضا الہی تھا، اور روزہ خالصتاً یہ وہ عبادت ہے جو رضا الہی کے لیے ہوتی ہے۔ آئیں خدا کی بارگاہ میں، اور جو ہمارے معصومین نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر کام رضا الہی کے لیے کرو، آؤ ہم بھی خدا کی بارگاہ میں رضا الہی کی خاطر اس مہینے میں خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم آپ کی اور ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں رضا الہی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان مولانا گلفام حسین حیدری کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلصنا من النار يا